جو رب رمضان المبارک کو اس قدر خوشگوار بنا سکتا ہے کہ روزے کا پتہ ہی نہ چلے، تو پھر بھلا اس کے لیے آپ کی مشکلات کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ یقین رکھو اس رب پر، وہ آپ کے حصے کی خوشیاں بھی آپ کو دکھائے گا۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو اس کے حضور توبہ کرتے ہیں، بے شک کہ وہ توبہ کرنے والوں کو بے انتہا نوازتا ہے۔ لوگ لاکھ کہیں ناممکن ہے، مگر یقین رکھو اس کے ایک کن پر تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ دعا کے ساتھ یوں جڑے رہو جیسے اس کے سوا آپ کو کوئی اور علاج معلوم ہی نہیں۔ دعائیں اللہ کو منا لیتی ہیں، وہ مان جائے گا، آپ دعا کرنا نہ چھوڑنا۔ وہ دعائیں سن لیتا ہے، اپنے بندوں کی خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں اپنے در سے، اور انہیں تو بالکل نہیں جو اس کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ وقت افطار دعا کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر انسان اپنی سانسوں کے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہوگا وہی جو تم چاہو گے، مگر ہوگا تب جب اللہ چاہے گا۔ دعا کرتے وقت معجزات پر یقین رکھیے، اللہ تمام حالات کا مالک ہے اور کوئی چیز اس کی طاقت سے باہر نہیں ہے۔ اور جس نے اپنے نفس کی خواہشات میں سے کسی خواہش کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو اپنی محبت، عبادت اور اپنی طرف رجوع عطا کرتا ہے جو دنیا کی تمام لذتوں سے بلند تر ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالا جائے تو وہ ہنستا ہے اور ڈرتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا۔ دنیا کی رنگینیوں میں وہ سکون، وہ اطمینان کہاں ہے جو گھر کے کسی چھوٹے سے گوشے میں سجدہ ریز ہونے میں ہے، بیٹھ کر اللہ کریم کو یاد کرنے میں ہے۔ وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اس کے لیے بھلا کچھ ناممکن ہے کیا؟ پھر تم کیوں ہمت ہار دیتے ہو؟ بس توکل رکھو اس رب پر، وہ تمہاری دعائیں عنقریب قبول فرما دے گا اور پھر تم اپنی ہر آزمائش، ہر تکلیف بھول جاؤ گے انشاءاللہ۔